السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اعوذ باللہ السميع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعد الله عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ دل کر رہا ہے 2-3 لائن کچھ گنگناؤں پہلے، اجازت ہے؟ ہاں بہت دن ہو گئے، 1-2-4 لائن حمد کے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ ہاں کسی کو انعام دینا ہے؟ آج انعام دینے کے لیے ماشاءاللہ اللہ خواتین کے صحت میں برکت عطا فرمائے۔ یہ تم پکڑو، تم خزانچی رہو اس کے، اور لوگ بھی دیں تو اس پہ لکھتے رہو۔ خواتین کی طرف سے دیکھیے، خواتین ہر جگہ مردوں سے سبقت لے جاتی ہیں، آپ لوگ بیٹھتے ہی رہ گئے اور دیکھیے آ گیا۔ کسی کو انعام دینا ہے؟ مجھے یاد نہیں ہے، کل کوئی سوال کا جواب دیے تھے؟ نہیں دیے تھے، چلیے آج دیں گے انشاءاللہ۔ 2-4 لائن سن لیتے ہیں۔ اے رب اے رحمان ہمارے، قلبی اطمینان ہمارے، اے رب اے رحمان ہمارے، قلبی اطمینان ہمارے، دل کے مالک جان
مالک اے میرے ایمان کے مالک، دن کے مالک جان کے مالک اے میرے ایمان کے مالک، خلد اور نعرہ کاش اور دھرتی ہر شے ہے تیرا دم بھرتی، خلد اور نعرہ کاش اور دھرتی ہر شے ہے تیرا دم بھرتی، دن پر رات کو لانے والے، دن پر رات کو لانے والے اے تارے چمکانے والے، دن پر رات کو لانے والے اے تارے چمکانے والے، اے رب اے رحمان ہمارے قلبی اطمینان ہمارے۔ لمبی نہیں کروں گا، تفسیر کرنی ہے، وقت ویسے ہی زیادہ ہو جا رہا ہے۔ تو آج جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہیں مختلف، اس میں جو پہلی آیت جہاں سے 11واں پارہ شروع ہوتا ہے، یہ آیت سورہ توبہ سے 94 نمبر کی آیت ہے۔ یعتذرون، کوئی دیکھ کے آئے ہیں آج؟ نہیں دیکھ کے آئے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے میرے نبی جب آپ واپس جائیں گے ان کے پاس تو وہ بہانے بنانے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے، بہانے لے کر کے آئیں گے، عذر پیش کریں گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا لن نؤمن لکم قد نبانا اللہ من اخبارکم، ہمیں تمہاری باتوں پہ یقین نہیں ہے اس لیے کہ تمہاری حالتوں سے اللہ نے ہمیں خبردار کر دیا ہے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ، اور تمہاری اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاریوں سے باخبر ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، آج جو تم بہانہ بنا رہے ہو یہ خبر بھی اللہ دے چکا ہے، مجھے بھی معلوم ہے، اللہ کو بھی معلوم ہے، اور پھر جب تم اپنے رب کی طرف لوٹو گے تو تمہیں اس کا پورا حساب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو بھی تم کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے بہترین طریقے سے باخبر ہے۔ اب اس آیت کی ایک تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے منافقین کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو منافقین سے جتنی تکلیف پہنچی اور کسی سے نہیں پہنچی، اور مدینے کی جو ارد گرد بستیاں تھیں منافقین کی، 3 بستیاں بہت خطرناک تھیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور صحابہ کرام پہ کسی طرح کا ظلم کرنے سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھا۔ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اور اللہ رب العالمین نے مدنی صورتوں میں اکثر ان منافقین کا ذکر کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جب غزوہ تبوک کا معاملہ آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی
یہ رومی فوجیں مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ روم اس وقت بہت طاقتور تھا اور چند سالوں پہلے ہی اس نے ایران کو بہت ہی زبردست شکست دی تھی، بہت زبردست، اور بڑی طاقت تھی۔ آج جیسے امریکہ ہے سپر پاور، اس وقت روم تھا سپر پاور۔ تو جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر لگی، بہت ہی تنگی کا سال تھا، 2-3 سال سے فصلیں نہیں آئی تھیں، صحابہ کرام پریشان تھے، 2-3 سال سے فاقہ کشی کا عالم چل رہا تھا، لیکن جب یہ خبر ملی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ یہ غزوہ تبوک ہے جس میں تمام مسلمانوں کو حصہ لینے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ اس سے پہلے کسی بھی جنگ میں، کسی بھی غزوے میں تمام صحابہ کرام کو ایک ساتھ حصہ لینے کا حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیا تھا، لیکن چونکہ وہ فوج بڑی تھی، ان کی تعداد زیادہ تھی، وہ سپر پاور تھا، اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کیا کہ اس میں سب کو تیاری کرنی ہے، سب کو حصہ لینا ہے اور سب کو نکلنا ہے۔ اس میں فوج تیار ہو گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد کا ہے، فتح مکہ کے بعد کا ہے۔ اس وقت صحابہ کرام بہت اچھی اور طاقت کی تعداد میں تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، 30,000 تعداد تھی اس وقت صحابہ کرام کی، مہاجرین کی، انصار کی، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے۔ منافقین نے اس میں حصہ نہیں لیا، بلکہ وہ ہنس رہے تھے۔ مسلمانوں کی تیاری دیکھ کر کے منافقین ہنس رہے تھے اور ان کے دل میں لاوا پھوٹ رہا تھا خوشی کے کہ اس بار تو ان کی حالت ایسی ہوگی کہ یہ اس بار ختم ہی ہو جائیں گے، یعنی اس بار ان کی جو بھڑنت ہے وہ روم سے ہے اور سپر پاور۔ آج اگر کوئی امریکہ سے ٹکرا جائے تو امریکہ کیا کرے گا؟ اس کو کوئی امریکہ سے ٹکرانے کی ہمت کرے گا جلدی سے؟ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پہ بھروسہ تھا، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اے میرے نبی، آپ کو میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ تمام ادیان پہ دین اسلام کو غالب کریں، تمام ادیان پہ۔ کوئی ایسی سلطنت نہ ہو، کوئی ایسا باس نہیں ہو جس کے حضور میں اسلام نہ پیش ہو، جہاں اسلام کا دبدبہ نہ جائے، تاکہ انہیں اندازہ لگے۔ اور اس سے پہلے مکہ فتح ہو چکا تھا، پورا غلغلہ تھا چاروں طرف اسلام کا، اور رومیوں کو ڈر تھا کہ کہیں محمد ہم پہ چڑھائی نہ کر دیں۔ اور ویسے ہی ہوا، جب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، واپس آ گئے، جنگ ہوئی نہیں۔ وہ یہ خبر غلط تھی، کسی نے خبر غلط دے دیا تھا، وہ جنگ ہوئی نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ 878 کلومیٹر، کتنا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ مدینے سے جو تبوک جو مقام تھا جہاں پڑاؤ ڈالا گیا تھا، 878 یا 877 کلومیٹر کا فاصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام طے کیا تھا، وہ سفر طے کیا تھا۔ اور اس کو جیش العسرہ بھی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ جیش العسرہ، تنگی والا قافلہ، یعنی کھجوریں 2-3 سال سے نہیں ہوئی تھی، فصل نہیں ہوئے تھے، صحابہ کرام کافی پریشان تھے۔ آگے یہ بات میں آپ کو بتاؤں، لیکن جب یہ لوگ واپس آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، تو یہ منافقین جن کی تعداد 80 کے قریب بتائی جاتی ہے، 80 کی، یہ لوگ گئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹے سچے بات بتانا شروع کیا۔
ہمیں یہ ہو گیا تھا، ہمیں وہ ہو گیا تھا، ہمیں یہ مجبوری تھی، ہمیں وہ مجبوری تھی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں غلط نہ سمجھیں، ہمیں یہ نہ سمجھیں۔ جیسے عادت ہوتی ہے ایک جھوٹے کو، ایک جھوٹ بولنے والے کو عادت ہوتی ہے اپنی باتوں سے سامنے والے کو رام کرنا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے ہی وحی کے ذریعے خبر دے دیا تھا۔ یہی وہ آیت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی کہ دیکھیں جب آپ جائیں گے واپس تو وہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے واپس جاتے ہی جلدی جلدی چائے دو بھائی، جلدی جلدی چائے پیجیے، چائے پیجیے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی صحت میں برکت دے۔ اور ویسے ہی ہوا جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، سارے منافقین، یہ بات واضح رہے کہ منافق اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ مسئلہ یاد رہے۔ جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، جانتے ہیں نفاق کسے کہتے ہیں؟ چوہا جو گھر بناتا ہے، چوہا کیا بولتے ہیں اس کو؟ چوہے کو ریٹ، بھونس، چوہا جو بولتے ہیں نا، چوہا جو گھر بناتا ہے تو اس میں ڈبل بل رکھتا ہے، کیا رکھتا ہے؟ انفقہ بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں؟ ڈبل سوراخ رکھتا ہے، ایک طرف سے کوئی حملہ کرے تو دوسری طرف سے بھاگ جائے، ادھر سے گرم پانی ڈالو ادھر سے بھاگ جاتا، اسی کو منافق کہتے ہیں کہ وہ آپ سے لگا رہے گا، لیکن جیسے ہی سختی کا معاملہ آئے گا، سب سے زیادہ مصیبت منافق کو کہاں آتی ہے؟ سب سے زیادہ بھاری چیز منافق پہ کیا ہے؟ انعام دے دوں گا ابھی انشاءاللہ۔ آ گیا سوال؟ لاؤ 100 روپے لاؤ، آئیے، اللہ آپ تو بہت انعام لے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ فجر کی نماز منافق پہ بہت بھاری ہے، کیا ہے؟ ہاں، نماز نہیں پڑھنا چاہتا منافق۔ اب آپ سوچ لیں کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے یا اس کے دل سے نماز پڑھنے کی خواہش نہیں ہوتی ہے، بتا رہا ہوں مسئلہ یہ، اگر ہمارے دل میں نماز پڑھنے کی خواہش نہیں ہو رہی ہے، اذان ہونے کے بعد بھی ہم مسجد جانے سے کترا رہے ہیں، اور ایک نشانی ہے وَإِذَا قَامُوا الصَّلَاةَ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز کو آئے گا بھی منافق تو بڑی سستی سے آئے گا، کیا ہے؟ کبھی آخری رکعت میں، کبھی سلام پھیرنے کے ٹائم میں، کبھی آخری تشہد میں۔ اللہ تعالیٰ اس بری خصلت سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے برعکس مسلمان کیا ہے؟ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، نماز میں لگا رہتا ہے، ایک نماز پڑھ لے تو دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ ہمیں انتظار کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ منافق جب کسی طرح چائے پی لو، چائے پی لو، چائے پی لو، پی لو، گر جائے گی۔ منافق جب ایک نماز کسی طرح پڑھ لے گا تو دوسری نماز کو اس کے وقت پہ ٹال کے پڑھے گا، نماز کے لیے آئے گا بھی تو سستی سے آئے گا، دل نہیں کرتا اس کا نماز پڑھنے کے لیے۔ لوگوں کے یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے، آئے گا بھی تو 3-4 ٹھونگے مار کے نکل جائے گا، سنت نہیں، نفل نہیں، کچھ بھی نہیں، دعا نہیں، درود نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بری خصلت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں، اللہ سے اسے دور کرنے کی دعا کریں۔ آئے گا بھی مسجد میں سب سے لیٹ اور جائے گا سب سے جلدی، اس لیے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آتا ہے۔ اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش کی، ہمارے نبی کو ہلاک کرنے کی کوشش کیا انہوں نے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر وقت ہمارے نبی کی حفاظت فرمائی۔ تو جب یہ لوگ آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمیں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ مجبوری تھی، وہ مجبوری تھی، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری حالتوں سے اللہ نے مجھے باخبر کر دیا ہے، تم جاؤ، اور میں تمہاری باتوں پہ کبھی ایمان لانے والا نہیں ہوں،
نہ میں تمہاری باتوں کو ماننے والا ہوں، نہ اللہ ماننے والا ہے، اور دنیا میں جو انجام تمہارا ہونا ہے وہ ہوگا، لیکن جب تم اپنے رب کے پاس لوٹ کر کے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کا حساب تم سے لے گا جو تم کر رہے ہو، اس لیے کہ جو تم کر رہے ہو اللہ کے نبی نے ان کی سازشوں سے انہیں آگاہ کیا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم جو بھی کر رہے ہو میں نہیں جانتا ہوں، اللہ نہیں جانتا ہے، اور میں اللہ کا نبی ہوں، اس بات کی صداقت ہے کہ تم جتنی سازشیں کرو اللہ تمہاری سازشوں سے مجھے باخبر کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمیشہ ان کی سازشوں سے بچا کے رکھا، ان کے فتنوں سے بچا کے رکھا۔ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف سازشیں رچی۔ یہ غزوہ تبوک کے بارے میں اور آگے تفصیل سے باتیں آنے والی ہیں، پہلے اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے شان میں کیا فرمایا ہے اس پارے کے اندر۔ آج جمعہ میں بھی اس آیت پہ میں نے تھوڑی سی بات کی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ مہاجرین انصار سابق اور مقدم ہیں، سابق اور مقدم ہیں، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین اور انصار کی اچھی طریقے سے اتباع کی۔ اس آیت میں ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کی اتباع کا حکم اللہ دے رہا ہے، اور کسی امام کی اتباع نہیں ہوگی، اتباع ہوگی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی۔ صحابہ کرام کی اتباع کا حکم اللہ نے کیوں دیا؟ فتنوں سے بچنے کے لیے۔ صحابہ کرام کا اتباع جو کرے گا وہ بہت سارے فتنوں سے بچ جائے گا، اور اس لیے بھی کہ صحابہ کرام نے ڈائریکٹ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ صحابہ کرام کے معلم کون تھے؟ دنیا میں کسی کا استاد کوئی ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین کو سیکھا۔ صحابہ کرام کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، اور قرآن سمجھانے والی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اور آپ بتائیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے قرآن سکھایا ہوگا کوئی کسی کو نہیں سکھا سکتا ہے۔ دین جس طرح اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے سیکھا، کسی اور کی یہ جرت نہیں کہ اس طرح کا دین کوئی کسی کو سکھا سکے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تمہیں صحیح دین چاہیے، صحیح طریقہ چاہیے، صحیح ایمان چاہیے اور نجات چاہیے تو میرے صحابہ کی اتباع کرو۔ اور انعام کیا دیا؟ مفسرین نے لکھا ہے والذین اتبعوہم بإحسان۔ رضی اللہ عنہ کا لقب بہت اچھا ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ رضی اللہ عنہم کا کیا مطلب ہوا؟ کن سے؟ صحابہ سے، مہاجرین سے کہ انصار سے؟ دونوں سے۔ اللہ آپ لوگوں کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کی دو جماعتیں ہیں، ایک مہاجرین کی اور ایک انصار کی۔ مہاجر کسے کہتے ہیں؟ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے اللہ کے حکم سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداری میں۔ اور انصار کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے مہاجرین کو اپنے گھروں میں پناہ دیا، اپنے مال میں حصہ دیا۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہی قربانی کا جذبہ ہمارے اندر عطا فرمائے۔ سب سے اخیر میں جس مہاجر اور انصاری کا معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا، ایک مسئلہ بھی اس میں بتا دیتا ہوں، شاید آج کا درس اسی واقعے سے کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے اخیر میں جن کا بھائی چارہ امام کائنات نے کروایا وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہیں، اور سعد ابن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن ابن عوف مہاجر ہیں اور سعد ابن الربیع انصاری ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عبد الرحمن بہت خوش نصیب ہو کہ مدینے کا سب سے مالدار بھائی تم کو مل گیا ہے۔ اللہ، مدینے میں
سب سے مالدار سعد بن الربیع تھے، بہت کھیت والے، بگیچے والے، یعنی بہت بہترین مال اللہ نے آپ کو نوازا تھا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے کے کہا کہ عبد الرحمن بہت خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کو آخر میں سب سے مالدار انصاری بھائی مل گیا ہے۔ اب ہاتھ کس نے دیا تھا؟ امام کائنات۔ سعد ابن الربیع لے کے نکلے عبد الرحمن بن عوف کو، اپنا بگیچہ دکھایا، کھیت دکھایا، سب کچھ دکھایا۔ اس کے بعد گھر میں لائے، گھر میں کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، دونوں کو کھڑا کر دیتا ہوں، پسند کر لیجئے۔ ہاں، کیا یہ سار کا جذبہ ہے! اللہ تعالی ہمارے اندر بھی یہی جذبہ عطا فرمائے، ہمارے بھائیوں کی مدد کے لیے۔ 2 بیویوں کو کھڑا کر دیا، کہا کہ اس میں جسے آپ پسند کریں میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد آپ شادی کر لیں، نکاح کر لیں۔ جانتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا؟ مال نہیں لیا، بیویوں میں سے نہیں لیا، دعا دی حضرت سعد بن الربیع، بارک اللہ فی اہلک و مالک، میرے بھائی آپ نے مجھے دینے کے لیے کہہ دیا، اللہ آپ کے مال میں، آپ کے گھر بار میں برکت عطا فرمائے۔ مال نہیں لیا، بیوی نہیں لی، دعا دیا۔ دعا کیسی؟ دل سے دعا دی کہ آپ کے ایثار اور قربانی کو اللہ قبول فرمائے۔ مجھے بازار کا رستہ بتا دیجئے، مجھے بازار کا رستہ بتا دیجئے۔ 1 سال کے بعد، 1 سال گزرے تھے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے سب سے بڑے مالدار تاجر ہو گئے۔ سارا پنیر آپ کے پاس، سارا گھی آپ کے پاس۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا، یہ ہوا کیسے؟ سارا واقعہ جب بیان کیا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عبد الرحمن، جو دعا تم نے اپنے بھائی کے لیے دیا تھا وہ دعا تمہارے لیے قبول ہو گئی تھی۔ کسی کو دعا دیں صدق دل سے، اس لیے کہ جب سچے دل سے ہم کسی کو دعا دیتے ہیں تو وہ دعے پہ فرشتہ ہمارے لیے پہلے آمین کہتا ہے۔ چلتے پھرتے کسی کو اوپر کے من سے دعا دینے کی ضرورت نہیں۔ اور انہی نیک لوگوں کے بارے میں جن کو اللہ نے دنیاوی زندگی میں جنتوں کی بشارتیں دی تھیں، جتنے انصاری ہیں سب جنتی، جتنے مہاجر ہیں سب جنتی، جتنے بدری صحابی ہیں سب جنتی، جتنے صحابہ ہیں اللہ کے نبی سے جن سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ اسلام قبول کیا اور اسی پہ ان کی موت ہوئی، وہ سب جنتی ہیں۔ اور اللہ نے ان کی سرٹیفکیٹ قرآن میں نازل فرمائی کہ اگر تمہیں نجات چاہیے، تمہیں صحیح راہ چاہیے، شرک و بدعت سے ہٹ کر کے، گمراہی سے ہٹ کر کے، ضلالت سے ہٹ کر کے، اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو میرے صحابہ کی اتباع کرو، اس لیے کہ میرے صحابہ نے میرے حبیب کی اطاعت فرمائی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شوشہ جو اس میں خالی رکھا ہے، اگر تم میرے صحابہ کی صحیح اتباع کرو گے، یہ انعام اللہ نے تین دائرے بنائے ہیں، 3 دائرے، ایک مہاجرین کا دائرہ، ایک انصاری کا دائرہ، اور ایک دائرہ اللہ نے قیامت تک کے لیے خالی رکھا ہے۔ جو میرے صحابہ کی اتباع کرے گا، قیامت کے دن رضی اللہ عنہم کا لقب اسے عطا فرماؤں گا۔ کتنا بڑا ٹائٹل ہے، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قیامت کے دن انہی صحابہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور صحابہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ کس کے ساتھ ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، اور ان سے بڑی دوستی رفاقت کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، لوگوں نے صحابہ کی اتباع چھوڑ دیا، مذاہب بنا لیے۔ کیا بنا لیے؟ مذاہب بنا لیا۔ کوئی حنفی ہو گیا، کوئی مالکی ہو گیا، کوئی شافعی ہو گیا، اور کوئی حنبلی ہو گیا، کوئی مدنی نہیں ہوا، کوئی محمدی نہیں ہوا۔ کتنے فخر کی بات ہوتی کہ کوئی اپنی جماعت کا نام محمدی رکھ لیتا، لیکن اللہ کے نبی نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ جب اللہ کے نبی کے نام پہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو اور کسی کے نام پہ کیوں رکھ سکتے ہیں؟
صحابہ کے اتباع، اللہ رب العالمین نے اس کی سند نازل فرمائی۔ جو بھی بات آئے شریعت میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس پہ صحابہ کا عمل ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے، اللہ کے نبی کی وزیروں نے اس پہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ صحابہ نے شرک نہیں کیا، صحابہ نے بدعت نہیں کی، صحابہ نے دین میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ نہیں کیا۔ بدعت کیا ہے؟ دین میں گھٹا دینا یا بڑھا دینا، شریعت میں گھٹا دینا یا بڑھا دینا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہوگا، اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر تم میرے صحابہ کی بہترین طریقے سے اتباع کرو گے تو میرے صحابہ کے ساتھ تمہیں جنت میں ڈال دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں صحابہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین سے جنت کے عوض، جنت کے بدلے میں ان کے جان کو بھی خرید لیا ہے، ان کے مال کو بھی خرید لیا ہے۔ فیصلہ اب ہمارے پاس ہے۔ مومن کے جان بھی ان کے نہیں، ان کے مال بھی ان کے نہیں۔ جہاں جان کی ضرورت پڑتی ہے وہاں جان لگا دیتا ہے، جہاں مال کی ضرورت پڑتی ہے وہاں مال لگا دیتا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ۔ اللہ رب العالمین نے یہ ذکر انجیل میں بھی کیا، تورات میں بھی کیا، قرآن میں بھی کیا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان کو، ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ جنت پہ جانے پہ یقین ہو تب نہ، جنت میں جانا ہے۔ ارے آواز نہیں آ رہی۔ جنت کے کتنے درجے ہیں؟ کتنے؟ 100 درجے۔ ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ کتنا ہوگا جی؟ لاؤ 100 روپے یہ لیجیے، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ جنت کے 100 درجے کتنے؟ اور ایک درجے کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ انہوں نے جنت پہ جواب دیا ہے۔ جنت بڑی پیاری چیز ہے، اس پہ انعام دینا بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ نچلے درجے سے اوپر کے درجے میں جب ایک جنتی دیکھے گا تو جیسے آسمان میں ستارے دکھتے ہیں اس طرح سے نظر آئے گا۔ اب آپ بتائیں کہ آسمان میں کوئی آج تک جا کے ٹچ ہوا ہے؟ آسمان کو کسی نے ہاتھ لگایا؟ کوئی ماپ سکتا ہے کہ زمین سے آسمان کی دوری کتنی ہے؟ نہیں ماپ سکتا ہے۔ تو بتائے جنت کتنی بڑی ہوگی کہ ایک جنتی کو اس کے حد نگاہ جگہ دے دی جائے گی، جہاں تک اسے نظر آئے گا اتنی جگہ دے دی جائے گی۔ اللہ ہمیں جنت میں جانے پہ یقین کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت میں جو چلا جائے گا وہ بڑا خوش نصیب۔ اور میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں جو آدمی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، اے سی میں رہ رہا ہے، فیسلٹیز ہیں، اچھے گھر ہیں، اچھے کھانے کھا رہا ہے، اس کو جنت کی تیاری زیادہ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس کو جنت کی تیاری کیوں زیادہ کرنی چاہیے؟ اگر یہاں آرام سے رہ کے وہاں گرمی میں گیا تو بڑی پریشانی ہو۔ یہاں اے سی میں رہ کے وہاں جنرل میں گیا تو بڑی پریشانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو یہاں عیش و آرام میں رکھا ہے ان بھائیوں کو زیادہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے سی میں سے سیدھے اے سی میں چلے جائیں گے، کہاں؟ یہاں اے سی چھوٹا اور وہاں سے پہلے نیچے اے سی مل جائے گی، کہاں؟ وہ میونسپلٹی، کہاں؟ میونسپلٹی میں سے نہ جاتی ہے کیا؟ پرائیویٹ ہے قبرستان کسی کا؟ میونسپل کارپوریشن کی جگہ ہے، یعنی آخر میں وہیں جا کے سونا ہے۔ لیکن اگر نیک عمل کر کے جائیں گے انشاءاللہ تو اس میونسپل کارپوریشن کی جگہ کو اللہ جنت کا ٹکڑا بنا دے گا انشاءاللہ۔
عقیدہ اگر ایسا ہے، جنت پہ یقین بہت ضروری ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، عقیدے کی بات آئی اور یہ جنتیوں کی نشانی اللہ نے بتایا کہ جنت میں جانے والے کیسے ہوتے ہیں، ان کی نشانی اللہ نے بتائی۔ التائبون، توبہ کرنے والے، توبہ کرنے والے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کی صفت کیا بتائی؟ ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ رات میں پیر سوج جاتا تھا، اللہ کے خوف سے آپ کھڑے ہو جاتے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا العابدون، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، صرف رمضان میں نہیں، صرف رمضان میں نہیں۔ عبادت کا مطلب بولیں، ہمیشہ عبادت کرنا شروع کر دیا، نماز شروع کر لی، جب تک ہماری نماز نہ ہو جائے، جب تک ہماری نماز نہ پڑھ دی جائے، نماز ختم نہ ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ نماز ختم ہوگی جب ہماری نماز پڑھی جائے، اس وقت تک نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ السائحون، اللہ کی راہ میں نکلنے والے، بعض مفسرین نے روزے دار کا بھی اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے۔ الراکعون، اللہ کے لیے رکوع کرنے والے۔ والساجدون، اللہ کے لیے سجدے کرنے والے۔ اللہ کو جب اس کا بندہ اس کے سامنے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل بناتا ہے۔ ناک رگڑنا معمولی بات نہیں ہے۔ ناک رگڑنا، اس کا اندازہ وہاں لگا سکتے ہیں کہ جب کسی انسان کے سامنے کوئی کہے کہ ناک رگڑ میرے سامنے، ناک رگڑ میرے سامنے، جب میں تجھے یہ چیز دوں گا، نکو با تیری چیز نکو، میں ناک نہیں رگڑتا ہوں، تو بھی نکو تیری چیز بھی نکو۔ اللہ نے کہا کہ جب میرا بندہ سجدے میں جاتا ہے، سجدے میں پیشانی لگاتا ہے، ناک لگاتا ہے اور اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اس پیشانی کو اللہ تعالیٰ صرف اللہ کے سامنے جھکانے والا بنائے، اور کسی کے سامنے نہ جھکے انشاءاللہ، اور کہیں نہ جھکے۔ عبادت ہوگی صرف اللہ کی، پرستش ہوگی صرف اللہ کی، یہ جبین جھکے گا صرف اللہ کے سامنے اور کسی کے سامنے نہیں تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا والآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، جنت میں جانے والوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ بھلائی کی بات کرتے ہیں، بھلائی کی تلقین کرتے ہیں، اچھی باتوں کو پھیلاتے ہیں، اچھی باتوں کو عام کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور خود بھی برائی سے رکتے ہیں، دوسروں کو بھی برائی سے روکتے ہیں۔ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، خود بھی برائی سے رکتے ہیں۔ برائی سے روکنے والے کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی برائی سے روکے، خود بھی برائی سے روکے۔ برائی سے روکنے والے کے اوپر واجب ہے کہ پہلے وہ برائی سے روکے اپنے آپ کو، جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے بازی سے، گالی گلوچ سے، غیبت سے، فتنے والے کاموں سے، سود سے، حرام سے، ان ساری چیزوں سے پہلے اپنے آپ کو روکے اور پھر دوسروں کو روکے اس سے۔ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اگر ہم برائی سے نہ رکے اور دوسروں کو روکنے کی کوشش کیا تو ہماری بات کا اثر اس کے اوپر نہیں ہوگا، ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے یہ سماج، یہ معاشرہ، یہ مسلم معاشرہ دن بدن ضلالت کے گڈھے میں گرتا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم بھی برائی کر رہے ہیں اور برائی کرنے والوں کو دیکھ کے ہم خاموش میں ہیں۔ بنی اسرائیل پہ جو عذاب آیا، بنی اسرائیل کے عذاب آنے کے اسباب میں سب سے بڑا سبب جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اچھے ان کے بروں سے مل گئے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ خود اچھائی کرتے تھے لیکن برائی کرنے والوں کے کاندھوں پہ ان کے ہاتھ ہوتے تھے۔
جیسے آج ہے، خود نماز پڑھتا ہے لیکن مشرک کے ساتھ ہے، خود سچ بولتا ہے لیکن جھوٹ بولنے والے کے ساتھ ہے، گنہگار کے ساتھ دے رہا ہے، گناہ کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اسے اچھا ہونے سے کیا فائدہ ہوا؟ پانی اور پیشاب ملا دیا جائے تو کوئی پیے گا؟ چلو آدھا پانی ہے پی لیں گے وہ، ہاں ڈفرنس ہے۔ پانی میں اگر کوئی بھی گندی چیز ایک ڈراپ بھی ڈال دی جائے تو وہ پانی پینے کے لائق نہیں رہتا ہے، اس کی خالصیت بگڑ جاتی ہے۔ بھلائی کا حکم دینے والا بروں کے ساتھ نہیں رہتا، اچھائی کرنے والا بروں کے ساتھ نہیں رہتا، اسے بے چینی رہتی ہے، سماج کی برائی کو دیکھ کر کے اسے گھٹن رہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے حدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حد کیا ہے اللہ کی؟ اللہ نے جسے حرام کیا ہے اسے حرام جانتا ہے، یہ اللہ کا حد ہے۔ اللہ نے جسے حلال کیا ہے اسے حلال جانتا ہے۔ اللہ نے سب سے بڑا ظلم کسے قرار دیا؟ سب سے بڑی حرام چیز کون سی ہے؟ اگلی آیت میں بات آ رہی ہے۔ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا حد جو اللہ نے بنایا ہے کہ تو میرے سامنے کسی کو شریک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا گناہ نہیں، شرک سے بڑا ظلم نہیں۔ اور جب آدمی شرک کے غلاظت میں اترتا ہے تو سارے گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے آگے فرمایا وما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين، اے میرے نبی آپ کے لیے بھی اور کسی مسلمان کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ سبحان اللہ۔ دیکھا ابو طالب نے 43 سال تک پالا پوسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے سال تک؟ ابو طالب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سالوں تک پالا پوسا؟ 43 ایئرس۔ کتنے؟ یاد رکھیں اسے۔ 40 پر 3 سال تک ابو طالب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلیجے سے لگا کے رکھا، اپنے دل میں لگا کے رکھا۔ اعلان کیا تھا کہ میرے بھتیجے تجھے اپنا دین جیسے پھیلانا ہے ویسے پھیلا، تیرا چچا جب تک زندہ ہے تیرا ایک بال کوئی باقی نہیں کر سکتا ہے، میں تیری حفاظت کروں گا۔ اللہ کے نبی سے جتنی محبت ابو طالب کو تھی کسی کو نہیں ہو سکتی۔ اپنے بستر پہ سلایا، اپنے پہلو میں سلایا، اپنے ساتھ سفر پہ رکھا، سردی گرمی کا خیال رکھا، 8 سال کی 9 سال کی عمر سے پالا پوسا، جوان کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبوت کے 8ویں سال تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ رہے۔ لیکن ابو ایک بات بتانے جا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا۔ ابو طالب کو نبی کی ذات سے محبت تھی، نبی کی بات سے محبت نہیں تھی۔ ابو طالب کو نبی کی ذات محبوب تھی، نبی کی بات محبوب نہیں ہے۔ آج کل جو چوم رہے ہیں نا، چوم رہے ہیں انگوٹھا، ہاں نبی، ہاں نبی، عاشق رسول، یہ عاشق ہیں، یہ متبع رسول نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے۔ محمد الرسول اللہ، اللہ کے ساتھ محبت کا لفظ آیا اور نبی کے ساتھ محبت کا لفظ نہیں آیا۔ یہ ہے یہاں پوائنٹ، یہ ہے یہ راز جس کو اللہ نے بیان کیا، نہیں تو سب نجات پا جاتے، کافر بھی نجات پا جاتے کہ ہمیں بھی محمد سے محبت ہے،
ہم بھی محمد سے محبت کرتے ہیں، سارے مشرک نجات پا جاتے اور سب اللہ کے محبوب ہو جاتے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے نبی کی بات ماننی ہوگی، اس کی اتباع کرنی ہوگی۔ صرف میرے نبی سے محبت کرنے سے نجات نہیں ملے گی، اور نبی کی من احبنی، جس نے میری بات مانی اس نے مجھ سے محبت کیا۔ من احب من سنتی فقد احبنی، جس نے میری بات سے محبت کیا اسی نے مجھ سے محبت کی۔ ابو طالب کو نبی کی ذات سے بڑی محبت تھی، نبی کے جسم سے محبت، نبی کے وجود سے محبت، لیکن نبی نے آخری وقت میں یہ آیت جب نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے چچا، میرے کان میں صرف لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے، میں اللہ سے آپ کے بارے میں تکرار کر لوں گا، سفارش کر لوں گا۔ ابو جہل موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، دونوں سر کے پاس، اے ابو طالب آخری وقت میں عبد المطلب کا دین چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو، خبردار مت پڑھنا۔ نہیں پڑھ پائے، لیکن نبی کو پالا پوسا۔ ارے یہاں انگوٹھا چوم کے جنت میں جانا چاہتے ہیں، وہ نبی کو چوم کے جنت میں نہیں جا پائے۔ جس نے نبی کو حقیقت میں بوسا لیا، حقیقت میں چوما، بغل میں بیٹھایا، گود میں بیٹھائے، پانی نہلایا، کپڑے پہنائے، بغل میں سلایا، سفر پہ لے گئے، اپنے ہاتھوں سے منہ میں نوالا کھلایا، وہ جنت میں نہیں جا سکا، اور یہ انگوٹھا چوم کے جنت میں جانا چاہ رہے ہیں۔ کس کا انگوٹھا؟ اپنا۔ جو نبی کا انگوٹھا چوم کے جنت میں نہیں جا پایا، یہ اپنا گندا انگوٹھا چوم کے جنت میں جانا چاہ رہے، نبی کا بھی نہیں۔ اسی چچا کے لیے دعا کر رہے تھے، اپنی ماں کے لیے دعا کر رہے تھے، اللہ نے منع کر دیا۔ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، اے میرے نبی، نہ آپ کے لیے نہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہے کہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس میں ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جو مشرک مر جائے شرک پہ، کفر پہ، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن مشرک اگر زندہ ہے، مشرک اگر زندہ ہے، ابھی مرا نہیں ہے، تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ مشرک، مسئلہ سمجھ لیں پھر کنفیوز ہو جائیں گے۔ مشرک ابھی مرا نہیں ہے، زندہ ہے، شرک کر رہا ہے، تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ جانتی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ مسئلہ یہاں سے نکلتا ہے۔ تو زندے مشرک کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن مشرک اگر شرک پہ مر گیا تو اس کے لیے مغفرت کی دعا حرام ہے کرنا، منع کر دیا اللہ رب العالمین۔ دیکھ رہے ہیں شرک کتنی بڑی بیماری ہے، شرک کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بہت بڑے ظلم سے بچ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ سورہ توبہ کی سب سے جامع آیت، پھر غزوہ تبوک کی طرف ہم آ رہے ہیں، پھر غزوہ تبوک کی طرف آ رہے ہیں۔ اس میں ایک تاریخ مضمر ہے۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ گئے تو 3 صحابہ کرام ہیں، 3 صحابہ کرام جن کا نام اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتوی کر دیا تھا۔ ہلال بن امیہ ہیں، مرارہ ابن ربیع ہیں، اور کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
جب یہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، ایک بہت بڑا مسئلہ اس آیت سے ثابت ہونے والا ہے آج۔ اللہ کے نبی مسجد میں آ گئے، تینوں صحابہ کرام آئے اور اپنا اپنا صحیح جو بات تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیا۔ مرارہ بھی بیان کر دیے، ہلال بھی بیان کر دیے، دونوں چلے گئے۔ اور کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کا اپنا بیان ہے کہ غزوہ تبوک میں نکلنے سے پہلے میرے دل میں تھا کہ میں نکلوں گا، میرے دل میں تھا کہ میں نکلوں گا، اور میں اس سال جتنا خوشحال تھا کسی سال نہیں تھا، میں فارغ البال بھی تھا، لیکن آج نکلوں گا، کل نکلوں گا، پرسوں نکلوں گا، کرتے 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 وقت ختم ہو گیا، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ واپس آ گئے، مسجد نبوی میں بیٹھے، ساری صفائیاں منافقین آئے، جھوٹ بول کے جو ذکر پہلے ہوا جھوٹ بول کے چلے گئے، لیکن یہ تین صحابہ کرام اللہ کے نبی سے اپنی سچی بات بتائی۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اتنی اچھی طرح بات بنانے والا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی جملے میں میں منا لیتا، لیکن جب اللہ کے نبی کے سامنے گئے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں شرکت کی، غزوے میں کیوں نہیں آئے، کیا تکلیف تھی تمہیں؟ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی، میں چاہوں تو آپ کو مطمئن کر سکتا ہوں بہانے بنا کے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں جھوٹ بول کے جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو باخبر کر دے گا۔ اسی لیے سچ بات یہ ہے کہ میں کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو پایا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ انتظار کرو، اللہ کی طرف سے برات کا انتظار کرو، اور ان تینوں صحابہ کرام کو کا سوشل بائیکاٹ کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی میل جول نہیں رکھے گا، کوئی ان کے سلام کا جواب نہیں دے گا۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر زمین تنگ ہو گئی، جس کو اللہ نے ہاں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، ہر چیز کی آسانی کے باوجود زمین تنگ ہو گئی، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میرا چچا زاد بھائی ابو قتادہ اپنے گھر پہ کھڑے تھے، میں دیوار پہ کھڑا ہوا اور ان سے سلام کر رہا تھا، سلام کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ محبت بھائی سے زیادہ محمد الرسول اللہ، محبت بھائی سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کعب ابن مالک کہ جب 40 دن کا بائیکاٹ ہوا، مسجد میں جاتا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا اور آپ کے ہونٹوں کی طرف دیکھتا تھا۔ بالکل یہی الفاظ بیان کر رہا ہوں، اس میں کچھ بھی ادھر ادھر نہیں ہے، یہی الفاظ ہیں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ، ہونٹوں کی طرف دیکھتا کہ نبی کائنات نے میرے سلام کا جواب دیا ہے کہ نہیں۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے کعب تو اللہ کے نبی چہرہ پھیر لیتے، لیکن کہتے ہیں کہ جب میں دوسری طرف دیکھتا تو نبی میری طرف دیکھتے تھے، جب میری نگاہیں کہیں اور رہتی تو نبی میرے چہرے پہ دیکھتے تھے، لیکن جیسے میں اللہ کے نبی کو دیکھتا نگاہیں پھیر لیتے تھے۔ 40 دن گزرنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ اب بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ کس سے الگ ہو جاؤ؟ اور پہاڑ ٹوٹ گیا، اور بڑا پہاڑ ٹوٹ گیا کہ اب بیویوں سے بھی الگ رہو۔ تینوں کو خبر پہنچایا کہ اب بیویوں سے بھی میل جول نہیں رکھنا ہے، ان سے بھی الگ ہو جاؤ۔ اسی میں غسان کا بادشاہ جو کافر تھا، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجتا ہے، وہ بازار میں کعب ابن مالک کو تلاش کر رہا ہے۔
کسی نے بتایا کہ یہی کعب ہیں، اس نے غسان کے کافر بادشاہ جو اسلام کا بھی دشمن تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن تھا، اس نے کعب کو کفر پہ لوٹنے کی دعوت نامے بھیج دیے۔ استغفر اللہ، ایک اور مصیبت، ایک اور آزمائش۔ انہوں نے خط کو پڑھا، اس میں اس نے لکھا ہے کہ سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہارے اوپر پابندی لگا دی ہے، زمین تنگ ہو گئی ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، تمہیں مال و دولت سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی کے اور لوگوں سے، صحابہ سے بات چیت چھوٹنے پہ جتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی، اس خط کو پڑھنے پہ مجھے تکلیف ہوئی، اس کو آگ میں جلا دیا۔ 50ویں دن اپنے چھت پہ بیٹھے ہیں، کچا چھت، مٹی کا گھر، اس پہ بیٹھے ہیں، کسی نے آواز لگائی کہ اے کعب بشارت ہو، خوشخبری ہو۔ جب یہ جملہ انہوں نے سنا تو نیچے اتر کر کے پہلے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد نیچے بھاگ کے آئے، تمام صحابہ کرام مسجد میں جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے کی قمیض پہن کے آ رہے ہیں، جس نے بشارت کی خبر دی تھی اس کو اپنا کرتا نکال کر کے تحفہ دے دیا۔ اتنے خوش ہو گئے، اندازہ لگ گیا تھا کہ آج کون سے خوشخبری ملنے والی، اپنا کرتا نکال کر کے تحفہ دیا۔ آج بھی عرب والوں میں یہ دستور ہے کہ جب ان کو کوئی خوشخبری دیتا ہے تو اسے کچھ انعام ضرور دیتے ہیں، اور حضرت کعب نے کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی کپڑا بھی نہیں تھا اور میں نے خوشی میں نکال کے دے دیا، اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، کعب کو مخاطب کر کے کہا کہ کعب خوش ہو جا، تیرے بارے میں قرآن نازل ہو گیا ہے، اللہ تیرے بارے میں قرآن نازل ہو گیا ہے، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور تیری ماں نے جب سے تجھے پیدا کیا ہے آج سے بہتر دن تیرے اوپر نہیں گزرا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ میرے ایک سچ بولنے سے اللہ نے مجھ پر قرآن نازل کر دیا۔ اس پورے واقعے میں جو اصل بات ہے وہ سچائی ہے۔ کیا ہے؟ سچائی ہے۔ ایک سچ بولنے سے تکلیفیں آ سکتی ہیں لیکن بعد میں عزت ملے گی انشاءاللہ۔ ایک جھوٹ بول کے منافق کافر ہو گئے، جہنمی ہو گئے، لیکن کعب ابن مالک نے اپنا یہ جملہ لکھا ہے کہ میری ایک سچائی نے مجھے نبی کے اور اللہ کی نظروں میں عزت مآب بنا دیا۔ اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچائی میں بڑی طاقت ہے، سچائی میں بڑی طاقت ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ابھی 2 آیتیں رہ گئیں، وقت بھی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ مولا کریم ہمیں صحابہ کرام کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جنت کے خریداروں میں شامل فرما، ہماری جانوں کو، ہماری مالوں کو جب جہاں تو چاہے ہمیں خرچ کرنے والا بنا، ہمیں اللہ کی راہ میں زندگی گزارنے والا بنا، صحابہ کرام کی اتباع میں زندگی گزارنے والا بنا، اور ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، سچ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ سچ بولنے سے انسان پاک ہوتا ہے اور جھوٹ بولنے سے انسان ناپاک ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو بھی آیتیں بیان کی گئی ہیں، جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کے مطابق، ان آیات کے مطابق ہماری زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک و بدعت کی غلاظت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے روزوں کو اللہ قبول فرمائے، ہماری نیکیوں کو اللہ قبول فرمائے۔ ہم جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے قبول فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا ثمرہ ہمارے بدن پہ ظاہر فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر دن کچھ بیلنس رہ جا رہا ہے۔